بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک بادشاہ کے 3 بیٹوں کو ایک ہی شہزادی پسند آ گئی۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے الگ الگ وقت میں اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو بادشاہ بہت سخت پریشان ہوا اور سوچ میں پڑ گیا کہ میرے تینوں بیٹے ہی مجھے بہت عزیز ہیں اور ایک ہی یہ بیٹا شہزادی سے شادی کر سکتا ہے، کہیں ان کا آپس میں کوئی اتفاق ختم نہ ہو جائے۔ شہزادی کو جب یہ علم ہوا تو اس نے شادی کی ایک عجیب شرط رکھ دی۔ اس نے کہا کہ تینوں شہزادے یعنی قاسم، علی اور ابوذر میں سے جو بھی میری سب سے پسندیدہ چیز لے کر آئے گا میں اسی سے ہی شادی کروں گی۔ شہزادی نے تینوں بھائیوں کو 1 مہینے کا وقت دیا۔ تینوں بھائی اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے اور شہزادی کے لیے پسندیدہ چیز تلاش کرنے کی کوشش کی۔ تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے مگر ہماری دوستی میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ تینوں بھائی ایک مقام پر اپنی اپنی سمت میں روانہ ہوئے۔ قاسم جنوب کی طرف، علی شمال کی جانب اور ابوذر مغربی علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ شہزادہ ابوذر ایک شہر سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک درویش نے ہاتھی کا دانت اٹھایا ہوا ہے۔ ابوذر نے پوچھا کہ بابا، یہ ہاتھی کا دانت کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ درویش نے کہا کہ یہ کوئی معمولی دانت نہیں ہے، اس کے اندر جھانک کر اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے جس کو دیکھنے کی آپ نے دل میں خواہش کی ہو۔ ابوذر نے سوچا کہ اس سے اچھا تحفہ تو شہزادی کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ ابوذر نے وہ دانت 40,000 درہم دے کر درویش سے خرید لیا۔ شہزادہ علی بھی ایک جگہ سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر کچھ لوگ جمع تھے۔ علی وہاں گیا اور ایک آدمی سے پوچھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ایک آدمی بہت زیادہ بیمار تھا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ ایک جادوئی سیب سے آدمی کا علاج کیا گیا۔ اس سیب کی یہ خاصیت ہے کہ جو بھی اس کا تھوڑا سا حصہ کھا لے تو وہ کسی بھی بیماری سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ علی نے وہ کراماتی سیب شہزادی کے لیے 40,000 درہم میں خرید لیا۔ اس کا بھائی قاسم ایک بستی سے گزر رہا تھا تو ایک آدمی کرسی کی نمائش کر رہا تھا۔ قاسم نے پوچھنے پر آدمی نے بتایا کہ اس کرسی پر بیٹھ کر جس جگہ پر جانے کی خواہش کی جائے تو آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ قاسم نے وہ کرسی شہزادی کے لیے خرید لی۔ تینوں بھائی دوبارہ ایک مرکز پر اکٹھے ہوئے تو قاسم اور علی اور ابوذر نے کہا کہ تم شہزادی کے لیے کیا چیز خرید کر لائے ہو؟ تو اس نے ہاتھی کا دانت دکھایا۔ اس نے اس کی خصوصیات بھی بتائی۔ دونوں نے کہا کہ شہزادی کو دیکھنے کا دل کر رہا ہے، ہماری یہ خواہش پوری کر دو۔ جب انہوں نے ہاتھی کے دانت کے اندر جھانکا تو دیکھا کہ شہزادی کو زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ وہ تینوں پریشان ہوئے تو قاسم نے کہا میری اس کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ تینوں کرسی پر بیٹھ گئے تو قاسم نے خواہش کی کہ شہزادی کے پاس لے جاؤ تو وہ کرسی اسی وقت ان تینوں کو اڑا کر شہزادی کے پاس لے آئی۔ علی نے جلدی سے شہزادی کو سیب کا حصہ کھلایا تو شہزادی اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ شہزادی نے کہا کہ میری جان بچانے میں تم تینوں کا کردار ایک جیسا ہی ہے۔ اگر ہاتھی کا دانت، کرسی اور سیب تینوں میں سے ایک چیز بھی نہ ہوتی تب میری جان نہیں بچ سکتی تھی۔ اب تم تینوں میں
اندازی کا مقابلہ ہوگا، جس کا تیر سب سے دور جائے گا میں اسی سے شادی کروں گی۔ تینوں نے اپنا اپنا تیر نشان لگا کر کمان سے ذریعے ہوا میں پھینکا، اور جب چیک کیا گیا تو قاسم کا تیر علی سے آگے تھا، مگر ابوذر کا تیر مل ہی نہیں رہا تھا۔ شہزادی نے کہا، جب تک ابوذر کا تیر مل نہیں جاتا تب تک فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ دوسرے دن تینوں بھائی قریب کے جنگل میں شکار کے لیے گئے۔ وہاں قاسم نے دیکھا کہ ابوذر کا پھینکا ہوا تیر پڑا ہوا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو تیر چھپا سکتا تھا، مگر اس نے تیر اٹھایا اور اپنے بھائی کو گلے لگا کر مبارک دی کہ آپ کی شہزادی سے شادی کی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ ابوذر کا تیر سب سے زیادہ فاصلے پر ہونے کی وجہ سے ابوذر اور شہزادی کو شادی ہو گئی، اور تینوں بھائیوں کی دوستی میں کوئی فرق نہ آ سکا۔ دوستو، ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔